الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم مل کر پیار سے محبت سے عقیدت سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيبي ایک بار یہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان نال، اودے کرم نال، اودے مہربانی نال، اودے پاک گھر کے اندر اسی موجود ہاں اور دے پیاریاں دا ذکر کرن دا ارادہ رکھتے ہیں۔ دعا کرو خالق کائنات حق بات کہن دی، سنن دی، سنان دی، عمل کرن دی اور آگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب شریف شروع ہو چکی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جتھے اور بہت سارے ذکر اذکار کیتے جاتے ہیں، اتھے امام الاولیاء، سید الاولیاء، امام المتقین، امیر المؤمنین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا و مولانا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک بھی کیتا جاتا ہے۔ اسی کیونکہ اہل محبت ہاں، اہل نسبت ہاں، اسی ہر اس ہستی کا ذکر کرنا اپنے ایمان دی جلا سمجھتے ہیں کہ جڑا خدا والا ہوئے تے رسول والا ہوئے۔ ہر وہ ہستی جنو خدا نال پیار ہے، جنو رسول نال پیار ہے، سانو کو دے نال پیار ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دیا شانہ آپ دیا عظمتاں بے حساب بے شمار۔
خالق کائنات نے اور انہیں محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گنت شانات عظمتاں عطا فرمائیاں نے. تھوڑی جی گل اتوں شروع کر لینے ہیں کہ آج اگر کوئی بندہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کا رشتہ دار ہوئے نا تو وہ بڑے فخر نال دستا ہے کہ میں فلانے ایم پی اے کا رشتہ دار ہوں, فلانا ایم این اے جڑا وہ میرا رشتہ دار ہے. پھر اس ہستی کی شان کا کی اندازہ ہوئے گا کہ جڑے اس ہستی کے رشتہ دار نے جنہاں دے واسطے رب نے کائنات بنائی. لوگ کہتے ہیں میں فلانے کا داد پہنچنا جی, فلانا میرا چاچا ہے, فلانا میرا کزن ہے, تو میں کیا اس ہستی کو اسی کیوں نہ سلام کریے کہ جڑے کزن نے تے اس ہستی دے کہ جنہاں دے واسطے رب نے سارے جہان بنائے ہیں. آپ کا نامی اس میں گرامی علی ہے. آپ کے والد کا نام ابو طالب کنیت ہے انہوں نے, کیونکہ انہوں نے بڑے بیٹے کا نام سی طالب, انہوں نے نام دے کنیت ہے ابو طالب. اور نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی کا اس میں گرامی ہے عبداللہ. تے ابو طالب تے عبداللہ دوہاں دے والد دا نام ہے عبد المطلب. یعنی کہنی قریب کی رشتہ داری ہے. صرف ایک واسطے تو بعد دوہاں دا نسب کتے سارا ایک ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کئی باری حضرت علی کو شانہ عطا فرمائیاں, لیکن میں زیادہ تفصیل نہیں جا سکاں گا. دو گلاں میں تواڈے سامنے دو روایتاں کہہ لو پیش کردیاں نے. پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لو. رب نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاراں نو پسند کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھلائی کرن والے نو, نیکی کرن والے نو پسند فرماندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدے کوئی موقع نیکی دا جان نہیں دیتا. ویسے تو سارے صحابہ کی وہ شان ہے, لیکن حضرت علی کا اپنا ہی مقام ہے. انشاءاللہ یہ آگے چل کے مزید گل کریں گے. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے نسائی شریف حدیثی معتبر کتاب سیاستہ کی کتاب جنہوں مرتب فرمائی ہے, انہوں نے ایک کتاب ہے اردو جو نہ ترجمہ میں موجود ہے خصائص علی دے رانال. اور اندر ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں ایک بار میں بیمار ہو گیا, کوئی مسئلہ بن گیا صحت کا, میرے کو اٹھن بھی نہ ہویا, میں چارپائی تے موجود ہاں تو میرے پیارے آقا کا سلام تشریف لے آئے. آقا کا سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا, میں نے کوئی عارضہ ہو گیا, کوئی بیماری ہو گئی. فرماتے ہیں میں اپنے بستر میں موجود ہوں, میں لیٹا ہوا, میرے کو اٹھا نہیں ہوتا بیماری کی وجہ تو, کمزوری کی وجہ تو میں صاحب فرار ہو گیا, بیمار ہو گیا. کہتے ہیں میرے پیارے آقا, میرے سونے آقا, وہ تو ہاتھ بکھڑے والے آقا, وہ لہنگیا زلفہ والے آقا, مازا دے قدر والے آقا, ید اللہ دے ہتھا والے آقا,
علم نشرح کے سینے والے آقا، لسان اللہ کی لسان والے آقا، لعمرک کی جان والے آقا تشریف لے آئے۔ آقا تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام میرے کول آئے، میں نے ویکھیا تے میرے اوتے ایک چادر پا دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہنے تے تواڈے آقا نے میرے تے چادر پا دیتی، چادر دے نال مینوں انہاں نے ڈھک دتا تے آپ مسجد ول رخ کر گیا۔ مسجد جا کے آقا علیہ السلام نے 2 رکعت ادا فرمایا۔ 2 رکعت ادا فرمان تو بعد دعا منگی، دعا منگن تو بعد میرے کول واپس تشریف لے آئے تے آگے کہنے نے قم یا ابا تراب، کہنے نے علی اٹھ ہن اٹھ جا۔ علی ہن اٹھ جا۔ علی کہنے نے میرے کو اٹھن نہیں سی ہوندا، میں بیمار، میں کمزور ہو گیا، لیکن آقا نے فرمایا علی اٹھ۔ نال آقا نے فرمایا بڑی یا علی، علی تیری بیماری دور ہو گئی ہے، تیری بیماری کچھ بولو نا، تیری بیماری دور ہو گئی ہے، لا باسا، ہوں تینوں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی پریشانی کوئی نہیں، کوئی کمزوری کوئی نہیں، علی تو اٹھ جا۔ حضرت علی فرمانے نے میں بغیر سوچیو، میں سوچے بھی کہ میں کیویں اٹھاں گا، میں تے کمزور ہاں، میرے کو تے طاقت نہیں اٹھن دی۔ کہندے نے میں سوچیا بھی نہیں، کیونکہ مینوں پتہ سی جدوں سن نے کہہ دتا کہ بیماری نہیں رہی تے مینوں یقین ہو گیا کہ واقعی بیماری نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ علی اٹھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں فوراً اٹھیا اور نال کی فرمانے نے کہنے نے میں جب اٹھیا تو میں نے انج لگتا سی جویں مینوں بیماری ہے سی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیماری دور ہو گئی، سارا معاملہ حل ہو گیا، کمزوری بھی ختم ہو گئی۔ کہنے نے ایویں لگا جن مینوں بیماری ہے ہی کوئی نہیں سی۔ غالباً اسے موقع تے اعلیٰ حضرت نے نقل آگہی فرمائیے، آپ فرماتے نے اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، ناخانہ دا موڈ ہے ناز کر کے پڑھنا۔ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جویں دلہن سج کے نکلتی ہے، جویں دلہن سونے دے چمکیلے کپڑے پا کے نکلتی ہے، جویں حسن کر کے نکلتی ہے، جویں سنگار کر کے نکلتی ہے، آقا فرماندے نے میرے تے تواڈے آقا دی دعا بھی ایویں نکلی ہے۔ فرماندے نے اجابت کا سیرا، اللہ کام تواڈا ہے نا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اچھا جدوں دعا انج کر کے نکلی تو پھر ہویا کی؟ آدھا حضرت نے اگلی گل بھی دسی ہے، پھر توجہ ہے، اگلی گل بھی آدھا حضرت نے دسی ہے۔
فرماتے نے اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت کا مطلب ہے قبولیت آقا نے دعا مانگی اور رب نے قبولیت کو بھیجا جہاں میرے محبوب کی دعا آ رہی ہے تے سج گج سج وج کے آ رہی ہے سج تج کے آ رہی ہے دلہن بن کے آ رہی ہے تے جا جا کے وہ گلے گا کیا بات ہے یہ آقا حضرت ہی مقام ہے اجابت نے جھک گلے سے لگایا بڑی جب ناز سے دعائے محمد دعا جا کے میرے اسی ناز نال ادا نال انداز نال بڑی جب ناز سے دعائے محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے میں نے فرمایا علی ہوں اٹھ جا بیماری تیری ختم ہو گئی تو ٹھیک ہو گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اگلی دوسری روایت سن لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے دو ایسا امدادے کعبہ اللہ کے اندر طواف میں کرنے نے طواف کرنے حضرت علی نے آواز سنی کوئی بندہ بڑے درد نال رونا ہے پیار مسلسل روئی جا رہا ہے مسلسل رونا ہے پیار جدو دی آواز حضرت علی نے کرنا دے اندر پہنچی آپ کا سب زیادہ کو بھیجا فرمایا جا کے انہوں خدا کے لے آؤ جو میں پوچھا دے صحیح ہوگا مسئلہ کی ہے پوچھا دے صحیح کنوں ہے بلایا خالق زلا عالمی ایک پاسا ماریا ہوئے نہ بازو کم کرتا ہے نہ ٹنگ کم کرتی ہے ایک پاسا خالق زلا مخلوق ہے کسیدہ اپنی کسیدہ حضرت علی نے کو لایا فرمایا 10 بھائی تیرا کی مسئلہ ہے کیوں رو رہے ہیں انہی دردناک طریقے لال کہنے لگا حضور کی کیسا میں جوان تھا میرے والد صاحب بوڑھے سن میں غلط کاریاں دے اندر پہ گیا شراب پینا جوا کھیلنا الٹے کام سوسائٹی ایسی مل گئی والد صاحب میں منع کرتے سن تو میں غصہ آتا سی ایک بار انہوں نے منع کیتا تو میں غصے نال انہوں نے منہ تے تماچا مار کہنے نے جدو میرے کو حرکت ہو گئی والد صاحب کو برداشت نہ ہویا گھروں چلے تھے کعبہ جا گئے آگے میرے خلاف دعا کر دیتی بس جدو انہوں پر دعا کی تھی کہ میرا اے حال ہو گیا فالج ہو گیا مفروض ہو گیا معذور ہو گیا نہ چل سکتا نہ بہ سکتا کوئی کم نہیں کر سکتا والد صاحب جب کر کے انہوں نے میری حالت دیکھی تو میں نے بھی شرمندگی بڑی ہوئی کہ میں بڑا غلط کیتا ہے میں معافیا منگیا میں کہا جی میں نے معاف کر دو انہوں نے رحم آ گیا انہوں نے کہا چل پتر پھر اتھے ہی چلیے جتھے تیرے خلاف دعا کی تھی کہنے لگا میں تے میرے والد اکرامی دونوں چل پہ کرو کعبۃ اللہ آنے لانے اونٹی تے سوار ہویا راہ دے اندر کسی وجہ تو انہوں نے اونٹی بھٹک گئی وہ جناب والا اونٹی دسن لگ پئی میرے والد سواری جو تے قائم نہ رہ سکے سواری تو تھلے دے گئے چٹانا جو تے سے لگا ہوتے وفات پا گئے انہوں کو بعد میں کلا ایتھے آیا اکثر ہو گئے دعاواں کرنا پیا معافیا منگنا پیا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی حضرت علی نے فرمایا جے تو والد دے کولوں معافی نہ منگی ہونی تے میں بھی تیرے واسطے دعا نہیں سی کرنی لیکن چونکہ والد نے مینوں معاف کر دیتا ہے ہن تو ایتھے ٹھہر ہن میں رب دی بارگاہ تیرے والوں دعا کردا پچھلی گل ہے حضرت علی بیمار تے دعا کینے کیتی
آقا علیہ السلام نے تے ہن اے بیمار تے دعا کون کرن لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ نے ایک پاسے چلے گئے جا کے نفل پڑھ کے دعا کی تھی دعا مانگ کے واپس آئے تے کہنے لگے جوان اٹھ تیری بیماری ختم ہو گئی ہے جیڑی گل آقا نے فرمائی سی علی اٹھ تیری بیماری ختم ہو گئی ہے وہی گل حضرت علی نے کہی جوان اٹھ جا تیری بیماری ختم ہو گئی ہے جوان جدوں اٹھیا نہ ٹنگ خراب ہے نہ بازو خراب ہے ٹنگ بھی کم کرتی ہے پئی بازو بھی کم کرتا پیا جسم بھی سلامت ہو گیا ہے ساری بیماری دور ہو گئی ہے اسی وجہ تو اسی اللہ والا دا ذکر بھی کرتے ہیں انہاں دا احترام بھی کرتے ہیں انہاں دی احساناں نوں بھی منتے ہیں آؤ مل کے دعا کریے یا اللہ سانو اسی عقیدے دے قائم رکھی تے سانو اسے تے وفات دے دیویں یا اللہ روز محشر سانو آپ نے نیک بندے نے نال ہی رکھی وما علینا الا البلاغ